موت کی خبر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو موت کی اشارتاً بھی خبر دی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں اشارہ تھا پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی موت کا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں بھی اشارہ تھا پیغمبر کی موت کا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد رسول اللہ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اور اگر محمد اس دنیا سے چلے جائے، فوت ہو جائے، کہ میرے صحابہ تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے۔ اس آیات میں بھی اللہ نے پیغمبر کی موت کی اشارتاً خبر دی، صراحتاً بھی خبر دی، واضح طور پر بھی خبر دی۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے صحابہ کو بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے ان صحابہ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی موت کی خبر صحابہ کو بھی دی، چند صحابہ کو اشارتاً دی، چند صحابہ کو کنایتاً دی۔ ایک خاتون آئی، جب ترمذی کی حدیث ہے، آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ نے مسئلہ بتا دیا، جانے لگی، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِيَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اگر آئندہ تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ، ابو بکر کے پاس چلی جانا، عمر کے پاس چلی جانا، ان سے مسائل پوچھ لیجیے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی اشارتاً خبر دی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور جب وہ روانہ ہوئے آپ چند قدم ان کی سواری کو پکڑ کر ان کے ساتھ آپ آگے بڑھے، اور آگے جاتے جاتے آپ نے جملہ کہہ دیا، یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عام ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ، لعلک ان تمر بقبری، ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہیں میرے قبر سے گزرنا پڑے، بذات خود مجھ سے ملاقات کرنا تمہیں نصیب نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل پریشان ہو گئے، جاتے جاتے پیغمبر نے مجھے کیا کہہ دیا، اپنی موت کی خبر سنا۔ بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے، پیغمبر کا فرمان تھا کہ یمن کی طرف جاؤ، اور بوجھل دل لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لم احج بعد عام ھذا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں حج کرتا ہوا نظر نہ ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے موت سے آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد پڑھیں اور اس سے بخشش کا مطالبہ کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، لوگ کہتے تھے عبداللہ بن عباس ہمارے بچوں جیسا ہے، اسے مجلس میں مت لایا کرے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے بلایا، کہا عبداللہ بن عباس آؤ آج تمہارا امتحان ہے۔ صحابہ کرام تو مختلف تفسیر بیان کرے اس کی، تمہارے نزدیک اس سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے کہ پروردگار فتح کا تذکرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، اور رب العالمین جو ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو 3 کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فسبح، تسبیح کی کثرت، وبحمد، حمد کی کثرت، واستغفر، استغفار کی کثرت۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، هذا خبر لموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت دراصل محمد مصطفیٰ کی موت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سورت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے۔ صحابہ کرام اکا بکا رہ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جو تفسیر تم نے بیان کی ہے، مجھے میرے نزدیک بھی یہی تفسیر ہے، جو تمہیں نظر آ رہی ہے
لوگ فوج در فوج قافلوں کی صورت میں آ کر 9 ہجری کو اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا اور 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی زندگی کا جو آخری سفر کا مہینہ تھا، 29 سفر کی بات ہے، فرمایا کہ صحابی کے جنازے سے واپسی آئے اور میں آپ سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کی جسم کی گرمائش، آپ کے جسم کی حرارت کو محسوس کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ انت تعب یا رسول اللہ، اے پیغمبر آپ کو تو بخار ہو رہا ہے اور آپ کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اعب کما تعب رجلان منکم، مجھے ایک اکیلے بندے کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے، مجھے ایک اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، تاکہ رب کا زیادہ قرب حاصل کر سکتا۔ 29 سفر کو آپ ایک ساتھی کے جنازے اس کی تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے آئے، آپ پر بخار چڑھ گیا، بخار کی شدت بڑھ گئی، طبیعت کا خراب ہونا شروع ہو گیا اور سفر کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الاول شروع ہوا ہے۔ ربیع الاول جو آپ کی زندگی میں آخری ہفتہ آیا جمعرات کے دن، آپ نے سب سے آخری نماز جو اپنی زندگی کی باجماعت پڑھائی، جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام کو درس دیتے تھے اور جب جمعرات کا دن ہوتا صحابہ کرام کو درس دیتے، اپنے شاگردوں کو درس دیتے، رو پڑھتے تھے اور بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی تھی۔ صحابہ سے کہتے آج کون سا دن ہے؟ ان کے ساتھی ان کے شاگرد صحابہ کہتے آج تو یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے۔ کہا ما تدرون ما یوم الخمیس، تم کیا جانو جمعرات کا دن کیا کون سا دن تھا؟ کہا کیوں؟ جمعرات کے دن کی کیا خاصیت ہے؟ جمعرات کے دن ایسا کیا ہوا تھا؟ کہا تم کیا جانو، محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کی سب سے آخری جو جہری نماز ہمیں پڑھائی وہ مغرب کی نماز پڑھائی، اور آپ نے سورہ مرسلات کی آخری جو آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی آخری رکعت میں، دوسری رکعت میں، اور آپ کی زبان مبارک سے جہری نماز میں جو ہم نے آخری آیات سنی سورہ مرسلات کی، وہ یہ آیات سنی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہے۔ کیا تم کیا جانو کہ جمعرات کا دن کیا ہے؟ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو میں غمگین ہوتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی جو آخری نماز تھی مغرب کی، جس میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھائی تھی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخری آیات آپ کے زبان مبارک سے دور تلاوت سنی تھی، کہا مجھے وہ یاد ستاتی ہے۔ تم کیا جانو کہ جمعرات کا دن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی چلی گئی، آپ آخری نماز جو آپ نے جمعرات کو مغرب کی پڑھائی، اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، عشاء کی نماز آپ پڑھا نہیں سکے اور آپ کو بے ہوشی ہو جاتی، اور جب ہوش میں آتے آپ پوچھتے لوگوں نے نماز پڑھ لی، آپ کو کہا جاتا وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ کیسے نماز پڑھیں گے، ان کو تو نماز آپ ہی پڑھائیں۔ فرمایا مر ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو جاؤ مصلی پر کھڑا کرو۔ کہنے والے کہنے لگے ابو بکر دل کا بڑا نرم ہے، مصلی پر کھڑا ہوگا، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، روتا چلا جائے گا، تلاوت کم کرے گا، نماز کم پڑھائے گا، لیکن روئے گا زیادہ۔ کہا مجھے سب پتا ہے، مر ابا بکر ان یصلی الناس، یہ میرا حکم ہے، ابو بکر کو کہو مصلی پر کھڑے جائے، لوگوں کو امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ ابھی تک زندہ ہے، آپ دنیا میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی پر آپ کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں، امامت کرواتے ہیں صحابہ کرام کی۔ آپ 2 مرتبہ مسجد تشریف لاتے ہیں، جب انصار صحابہ آتے ہیں آپ کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انصار صحابہ مسجد نبوی کے اندر دار و قطار ہو رہے ہیں کہ پیغمبر اب تک دنیا میں موجود ہے اور ہمارے پاس آ نہیں سکے، پیغمبر موجود ہے، زندہ ہے، لیکن ہمارے پاس آ نہیں پا رہے اپنی بیماری کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی آنا چاہتا ہوں، مختلف 5 مشکلوں سے
پانی بھر کر لے آؤ، اور آپ کے لیے لایا گیا۔ آپ نے ان مشکیزوں کا پانی اپنے سر پر بہانے کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کے جو ہے کندھوں پر، ان کے سہارے آپ آتے ہیں۔ آپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاؤں کی جو لکیر ہے وہ لکیر مسجد نبوی اور آپ کے گھر کے پاس وہ لکیر آپ کے پاؤں کے ذریعے کھینچ جاتی ہے، اور اس حالت میں آپ کو مسجد میں لایا جاتا ہے، اور وہاں آ کر آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر لوگوں نے احسان کیا، ان کا میں نے بدلہ چکا دیا۔ ایک شخصیت ایسی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، رب العالمین ہے اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق ہی وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ اور پھر آپ نے ایک اور جملہ کہا، آپ نے فرمایا یہ انصار ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ جب میں یہاں آیا تھا انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا، ہمیں یہاں پر جگہ دی، ہمیں ٹھکانہ دی، ہماری مدد کی۔ فرمایا ان کا بڑا خیال رکھنا، مہاجرین ان کی دل آزاری نہ کرنا۔ فرمایا انصار سے بھی مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے، لو سلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر یہ انصار کسی گھاٹی جنگل کے اندر جائے تو میں وہاں جا کر ان کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں، ان کے پیچھے میں گھاٹی میں چلا جاؤں، کسی جنگل میں چلا جاؤں، کیوں؟ اس لیے وہاں میرے انصار صحابہ جا رہے ہیں، مجھے ان انصار سے اتنا لگاؤ ہو چکا ہے، یہ انصار میرے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، مروت رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ذاتی نہ کرنا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں باتیں کر کر اور آپ انصار کی شان بیان کر کر چند نصیحتیں اور فرما کر آپ چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ان کا آخری فجر ہے 12 ربیع الاول، آپ کی زندگی کا آخری فجر، صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے پردہ اوپر کیا اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ مسجد میں موجود ہے، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق آپ کو دیکھ کر مصلی پر آگے بڑھتے، جب آپ کو دیکھتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں شاید اللہ نے اپنے پیغمبر کو صحت یاب کیا ہو، پیغمبر آ کر خود ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹتے، پیغمبر اشارہ کرتے کہ آپ اپنے جگہ پر ہی ٹھہرے، آپ نے ہی امامت کروا لی، اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ بھی پردہ لٹکا لیتے ہیں، پردہ نیچے کر لیتے ہیں، اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلی آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے آپ کے تکالیف کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، چیخ اٹھتی ہے، کہتی ہے یا ابتا یا ابتا یا قرب ابتا یا قرب ابی، اے میرے بابا کے تکالیف، ہائے میرے بابا کی یہ پریشانی، ہائے میرے بابا کی یہ سکرات، آپ پریشان ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا کرب علی ابیک بعد اليوم یا فاطمہ، اے فاطمہ آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آنے والی، یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، تکلیفوں سے جان چھوٹنے والی ہے، یہ تکلیف کی دنیا ختم ہونے والی ہے، اب راحت ہی راحتیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سارے تکالیف آئے ہوں گے، کتنے تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میرے کو تو یہ بیماری ہے، میرے گھر پر فلان فلان بیمار ہے، میرے ساتھ رزق کی تنگی ہے، میرا کام ٹھیک نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی تکالیف کتنی تھی کہ آپ کو موت کے وقت بھی تکالیف یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بابا کی تکالیف سے جان چھوٹ جانے والی ہے، اب راحت ہی راحتیں ہیں، راحتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے، یہ تکالیف یہیں پر رہ جانے والی ہے۔ آپ کو سارے تکالیف یاد تو آئے ہوں گے، بچپن میں یتیم پیدا ہونا یہ تکلیف نہیں، 5 سال کی عمر میں والدہ کا فوت ہو جانا تکلیف نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب جو سنبھال لیتے ان کا فوت ہو جانا یہ تکلیف نہیں۔ پھر جب آپ کی شادی ہوئی،
آپ کی بیوی آپ کے ساتھ مواسات کرنے والی خدیجہ بنت خویلد کا 1 سال کے اندر، آپ کے چچا ابو طالب کا 1 سال کے اندر فوت ہو جانا، عام الحزن، غم کا سال، کیا یہ تکلیف نہیں؟ مکہ سے آپ کو نکال دینا، ہجرت پر مجبور کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، مدینہ منورہ کے اندر آنا، بدر کی لڑائی کے اندر 14 صحابہ کا شہید ہو جانا، غزوہ احد کے اندر حمزہ بن عبد المطلب کا شہید ہونا، آپ کے دندان مبارک کا شہید ہو جانا، آپ کا لہو لہار ہو جانا، انس بن نضر کے جسم پر 80 سے زائد جسم، آپ کے جسم پر زخم لگنا، کیا یہ سارے تکالیف نہیں؟ کتنے تکالیف آپ کے سامنے آئے ہوں گے، بچپن میں ہی بیٹوں کا فوت ہو جانا، آپ کی زندگی کے اندر رقیہ کا فوت ہو جانا، آپ کی زندگی میں ام کلثوم کا فوت ہو جانا، کہ یہ ساری تکلیف نہیں؟ آپ کی زندگی میں زینب کا فوت ہو جانا، آپ کے بیٹوں کا فوت ہونا، آپ کی 3 بیٹیوں کا فوت ہو جانا، آپ کی زندگی کے اندر کیا تکلیف نہیں؟ صرف 1 بیٹی آپ کے بعد فوت ہوئی، حضرت فاطمہ، باقی سارے اولاد آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر فوت ہوئے، یاد تو آئی ہوگی۔ فرمایا لا قلب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں، تکلیفوں سے جان چھوٹنے والی ہے، اب تو راحت ہی راحت ہے، اب آپ کیا پریشان ہو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ساتھ 2 سرگوشیاں کی، میرے کان میں 2 مرتبہ باتیں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس قدر اتنے قریب سے ہنسنے اور رونے کو نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ جب سرگوشی کی پیغمبر نے تو حضرت فاطمہ روئی، دوسری مرتبہ جب سرگوشی کی کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ ہم نے پوچھا بعد میں ان سے کہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا پہلی بار جب میں روئی تو پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پیچھے آئے گی تو وہ آپ ہوں، سب سے پیچھے سب سے پہلے جو میرا پیچھا کرے گی تو وہ فاطمہ میرا پیچھا کرے گی، میرے بعد اگر کسی کو فوت ہونا ہے وہ فاطمہ نے فوت ہونا ہے، فاطمہ نے آنا ہے۔ کہا کہ یہ دوسری سرگوشی جس پر میں خوش ہوئی تھی، کہا کہ میں جو روئی تھی اس کی وجہ یہ تھی، کہا کہ اب آپ کے بابا اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ کے بابا اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ میں اس پر رو پڑی جب کہا کہ آپ اپنے بابا کے پیچھے ہی ہیں، آپ کا نمبر لگا ہوا ہے، اس پر میں ہنس پڑی، اس پر ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے قریب سے میں نے ہنسنے کو اور رونے کو اتنی جلدی میں کبھی نہیں دیکھا جو میں نے اس موقع پر دیکھا۔ آپ موجود ہیں، آپ کی حالت اتنی خراب ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کا بیٹا وہ کھڑے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ مسواک کر رہے ہیں، آپ اشارے سے کہتے ہیں کہ ان کا مسواک لے کر مجھے دے دے، آپ مسواک لے کر اسے منہ میں چبا کر نرم کر کر آپ پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، اور پیغمبر مسواک کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، کہ ایسا نہ ہو پھر پروردگار کے پاس جاؤں اور منہ میرا صاف نہ ہو، یہ مسواک رب کی رضا کا ذریعہ ہے، مجھے یہ آخری عمل بھی کرنا ہے۔ آپ مسواک کرتے ہیں، آپ اشارہ کر کے مسواک منگاتے ہیں، اندازہ لگائیے کہ آپ کی حالت کتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ زبان سے کہہ نہیں سکتے، آپ پھر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مسواک ان سے لے کر مجھے دے دیں، اور آپ کے پاس پیالہ موجود ہے، آپ اس پیالے سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں، اپنا چہرہ دھو رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سکرات الموت، یا سکرات الموت، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں۔ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہائے موت کی سختیاں۔ اندازہ لگاؤ کہ جس کی موت اس دنیا کے اندر سب سے آسان ہوئی تھی، وہ سب سے آسان موت اتنی سخت ہے تو سب سے سخت موت کتنی سخت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا کہ آپ اشارہ کر رہے تھے چھت کی طرف، آپ کی آنکھیں رک گئی، آپ اشارہ کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ محمد مصطفیٰ سے حدیث سن رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو موت سے پہلے آپشن دیتا ہے، چاہے تو تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو، تمہاری زندگی میں ہم اضافہ کر دیں گے،
لیکن میں سمجھ گئی جب آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے چھت کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے پروردگار کا انتخاب کر لیا ہے، اب آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے زبان مبارک پر جو آخری جملے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ رفیق اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العالمین کی صفت رفیق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے رفیق ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی ذات سے ملا دے، مجھے اپنی طرف لے جا۔ انسان جب مرتا ہے تو اللہ کے رحمت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے رفیق اللہ رب العالمین کی جو رفیق رفیق آپ کی صفت ہے اس سے آپ کو مخاطب ہوتے ہوئے پکار رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، رفیق اعلیٰ کے جو مستحق ہیں انبیاء، شہداء، صالحین، اے اللہ صدیقین ان کے ساتھ مجھے ملا دے، اے اللہ جو مقام ان کا ہے ان کے مقام پر مجھے فائز کر دے، مجھے ان کے ساتھ ملاقات کروا دے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ پیغمبر اب چلے گئے اور آپ فوت ہو گئے، محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور آپ دنیا سے فوت ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک وہ دن تھا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، پورا مدینہ کا ایک ایک کونا چمک رہا تھا۔ ایک زندگی کے اندر وہ ہم نے دن بھی دیکھا کہ مدینہ منورہ، جو مدینہ منورہ یعنی منور ہے وہ مدینہ کا شہر، وہ پورا مدینہ تاریکیوں سے بھر گیا، اس میں تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ وہ دن کون سا تھا ہماری زندگی کا؟ وہ دن وہ تھا جس دن محمد مصطفیٰ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اسی لیے حضرت فاطمہ نے کہا تھا نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کیف طابت انفسکم، تمہارے نفسوں نے گوارا کیسے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر تم مٹی ڈال دو، تم اس کے جسد کو خاک میں رکھ کر تم واپس چلے آؤ، تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا؟ کیسے تمہارے دلوں نے اس بات کو مان لیا محمد مصطفیٰ کو قبر کے سپرد کر کے تم آ جاؤ، اس کی جسم پر مٹی ڈال دو؟ لوگوں تم نے گوارا کیسے کیا میرے بابا کے ساتھ یہ معاملہ کر کے؟ کئی فرماوت انفسکم، محمد مصطفیٰ چلے گئے، بابا کس کے بابا؟ حضرت فاطمہ کے بابا دنیا سے چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ کا شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس امت کا سب سے افضل ترین انسان بشروں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا داماد محمد مصطفیٰ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو فرمایا انک میت و انہ میتون، اے پیغمبر تمہیں موت آنی ہے، انہیں بھی موت آنی ہے۔ پیغمبر کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا، ابو بکر صدیق بھی فوت ہوئے، ایک دن وہ آیا عمر بن خطاب شہید ہوئے، ایک دن وہ آیا عثمان بن عفان شہید ہوئے، ایک دن وہ آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ انک میت و انہ میتون، پیغمبر تجھے بھی جانا ہے، تیرے ان صحابہ کو اور باقی لوگوں کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پیغمبر کی موت اس حالت میں ہوئی، سب سے آسان موت اور سب سے مشکل موت کس طرح ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ الا ان للموت سکرات، پیغمبر کہہ رہے تھے آئے موت کی سختیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ظالموں جب موت کے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ تم اتنے وقت کہاں تھے، تم نے اعمال کیوں نہیں کیے؟ وہ کہیں گے کننا فی الارض کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، ہمارا سوسائٹی ٹھیک نہیں تھا، ہمارا ماحول ٹھیک نہیں تھا،
تھا، ہمارے دوست یار ٹھیک نہیں تھے، ہمارا محلہ ٹھیک نہیں تھا، ہمارا علاقہ ٹھیک نہیں تھا، ہماری بستی ٹھیک نہیں تھی، ہمارا گاؤں ٹھیک نہیں تھا، ہمارا رہن سہن ٹھیک نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، ہمارے دوست اچھے نہیں تھے، ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ کنا مستضعفین، پھر جب انسان کہے گا، ظالم کہے گا، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اے بدبخت انسان، اے ہیلے بہانے کرنے والے انسان، کیا اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ تم اس سوسائٹی کو چھوڑ دیتے، تم اس گھر کو چھوڑ دیتے، تم کہیں اور جا کر صالحین کی سوسائٹی میں، نیک لوگوں کی سوسائٹی میں، علماء کی سوسائٹی میں، سلف صالحین بقیت السلف کی سوسائٹی میں، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، حفاظ کلام، ان کی سوسائٹی میں، نیک لوگوں کی سوسائٹی میں جا کے تم زندگی گزارتے، وہاں رہتے، کیا اللہ رب العالمین کی زمین وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرمایا وَلَا تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم، فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ ظالموں کے پاس فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئے گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور آ کر وہ کہیں گے اخرجوا انفسکم، اے ظالم نکال اپنے نفس کو، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے چہرے اور پیٹھوں پر فرشتے تپڑ مار مار کر ان کی روح نکالیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی چیخ ہوگی، پوری کائنات جو ہے وہ باہر آ جائے گی، ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، سارے بے ہوش، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، سارے قبروں سے بھی اٹھ کر باہر نکل آ جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو موت کی تیاری کرے، موت ہر ایک کو آنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی مبرہ نہیں ہے، موت سے کوئی اپنے دامن کو بچا نہیں سکتا۔ جس نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہے اس کو اس دنیا میں ہی آنکھیں بند کرنی ہوگی، جس نے اس زمین پر جو چلا ہے اسے قبر کے اندر بھی لیٹنا پڑے گا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن مرنے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، سبھی کو مرنا ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے، سب اس پر متفق ہے۔ اور دنیا کی اتنی بڑی حقیقت جو ہمارے سامنے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اسی کے متعلق کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے، کتنی کوتاہی ہے، کیا ہماری تیاری ہے، کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ محترم بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت تم جان چکے ہو، اس کی حیثیت آپ پہچان چکے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، آپ جان چکے ہیں۔ موت یہ برحق کے ہر ایک نے آنا ہے، کوئی انبیاء اس سے بچ نہیں سکا، کوئی صالحین اس سے بچ نہیں سکا، کیا نبی کیا غیر نبی، کوئی اس سے بچ نہیں سکا، نہ بچ سکیں گے۔ موت سبھی کو آنی ہے، تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جنت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا کسی کو مل جائے تو یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ دنیا آ جائے کوئی کمال نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں بینک بیلنس ہو، یہ دنیا آ جائے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو قارون، اس کے خزانے کی چابی اتنی بڑی تھی کہ اس چابی کو اٹھانے والی جماعت ہوا کرتی تھی، سب سے بڑا دنیا کا کامیاب شخص اسے ہونا چاہیے تھا۔ پھر فرعون کو، حامان کو، پھر دوسرے کفار کو،
یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ بندے کو کل روز قیامت جہنم سے بچا دیا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، یہ ہے کامیابی۔ اس کامیابی کی تیاری کریں، اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کامیابی کی طرف دوڑنے کی کوشش کیجئے، یہ ہے اصل کامیابی، اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موضع صوت احدکم الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو جنت میں اتنی سی جگہ مل جائے کہ وہ اپنی لاٹھی رکھ سکتا ہو، فرمایا اللہ کی قسم جنت میں وہ لاٹھی رکھنے کی جو برابر جگہ ہے وہ جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی کو پوری دنیا مل جائے، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کی پوری دنیا کی پروٹوکول، یہ پوری دنیا کی پوری فوج، یہ تمام ممالک کے جتنے بھی پروٹوکول اس کے پیچھے ہو، لیکن فرمایا لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہو جسے جنت میں صرف اتنی سی جگہ ملے کہ وہ خود تو نہیں اپنی لاٹھی کو وہاں رکھ سکتا ہو، لاٹھی کے برابر جنت میں اس کو جگہ ملے گی، فرمایا یہ اس شخص سے بہتر ہے جسے دنیا اور معافیہ ملے۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص غور کرے کل کے دن کے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر وہ کیا جواب دے گا؟ دنیا میں تو ہم بڑے بڑے بھڑکے لگا لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹا وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ جملے اللہ رب العالمین کے ہاں کتنے ناپسندیدہ ہے، لیکن ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ رب العالمین کے سوالوں کے جوابات کیا دیں گے؟ 5 سوالات کا جب تک جواب نہیں دے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی تسأل عنہ الخمس، اپنا قدم بھی ابن آدم ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے، قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، ضرورت نہیں ہوگی قدم ہلانے کی۔ اس دن کی تیاری کریں، اس دن کی تیاری کریں۔ اگر طبیعت ٹھیک رہی انشاءاللہ جو آئندہ جو 25ویں شب کی تعطیلات ہے اس میں انشاءاللہ جہنم کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جہنم کے بیان پر۔ فکر آخرت الگ موضوع ہے، جہنم ایک الگ موضوع ہے، عذاب قبر ایک الگ موضوع ہے، جنت کا بیان الگ موضوع ہے، یہ سارے الگ الگ موضوع ہیں۔ تو فکر آخرت کے موضوع پر ہم نے بات کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کو پانے والا بنا دے، رب العالمین اس رمضان المبارک کو، اس آخری عشرے کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے، رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔